اللہ رب العالمین خود بیان فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کا دل اللہ رب العالمین کی عبادت سے سکون حاصل کرتا ہے، ان کا دل اللہ رب العالمین کی بندگی سے اطمینان حاصل کرتا ہے، ان کے دل کو سکون صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہی سے ملتی ہے۔ آگے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو مومنوں کے دلوں کو سکون صرف اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان کا دل، ایک مومن شخص کا دل صرف اللہ رب العالمین کی بندگی سے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے اور اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے ہی سکون حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک مومن شخص کسی اور چیز میں سکون حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اسے سکون نہیں ملنے والا۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان کروڑوں روپے کی دولت کما لیتا ہے پھر بھی اسے سکون کی زندگی حاصل نہیں ہوتی۔ ایک انسان کروڑ پتی اور ارب پتی بن جانے کے بعد بھی اسے دولت کی بھوک اس کی زندگی سے ختم نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ اللہ کی عبادت سے سکون حاصل نہ کر کے وہ کسی اور چیز میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے اسے وہ سکون حاصل نہیں ہوتا۔ یہ دل کی بات ہوئی۔ آنکھوں کو بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہی سے سکون ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے کس چیز سے؟ نماز سے۔ اور نماز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ایک عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سکون حاصل کرتی ہے، میری آنکھوں کو راحت ملتی ہے نماز سے۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں کو راحت ملتی ہے، میری آنکھوں کو ایک سکون ملتا ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو انسان کا دل بھی اللہ رب العالمین کی عبادت سے سکون پاتا ہے، انسان کی آنکھیں بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہی سے سکون محسوس کرتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا جسم، ایک مومن شخص کا جسم بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہی سے سکون حاصل کرتا ہے۔ انسان کے جسم کو بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہی سے سکون ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے پریشان ہو جاتے، جب دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے تھک جاتے، کہیں کوئی معاملات کے کام میں جب وہ اکتا جاتے، پریشان ہو جاتے، تھک جاتے، تو بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، کہ اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور نماز کے ذریعے سے مجھے راحت پہنچاؤ، نماز کے ذریعے سے مجھے راحت پہنچاؤ۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کہتے جب پریشان ہو جاتے، جب کسی چیز سے اکتا جاتے، جب کسی چیز سے تھک جاتے، تو بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے کہ اے بلال اقامت کہو، نماز کے لیے اقامت کہو تاکہ میں نماز پڑھوں اور نماز کے ذریعے سے مجھے سکون حاصل ہو، نماز کے ذریعے سے مجھے اطمینان حاصل ہو، نماز کے ذریعے سے میرے جسم کو راحت ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سکون سے بیٹھیں گے۔ دیکھیے پورا الٹا، ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سکون سے بیٹھیں گے، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آرام کریں گے، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد گھر جا کے لیٹیں گے اور سکون حاصل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ نماز پڑھ لینے کے بعد سکون حاصل نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے ذریعے سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملتی نماز کے ذریعے سے، جب وہ نماز پڑھتے تو انہیں سکون ملتا، اور نماز کے علاوہ کی چیزوں میں بے قراری ہوتی۔ تو ہمارا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل الٹا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سکون حاصل کریں گے، نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آرام کریں گے۔
حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہو جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اکتا جاتے، جب تھک جاتے، تو کہتے چلو نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے ذریعے سے سکون حاصل کریں گے۔ تو یہ انسانوں کو، ایک مومن شخص کو سکون صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل اس سے الٹا ہے۔ آپ اگر صحابہ کرام کی زندگی کو بھی دیکھیں تو آپ کو بہت ساری مثالیں ان سے ملیں گی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب وفات سے قریب ہوئے، جب مرض الموت میں جب مبتلا ہو گئے، تو آخری وقت میں وہ بے انتہا رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آجو باجو میں جو لوگ بیٹھے تھے، سامنے جو لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل، آپ زار و قطار رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ کیا آپ کو موت سے خوف ہے؟ آپ کو موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جواب میں کہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، مجھے موت سے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا ہے، مجھے موت کا خوف بالکل بھی نہیں ہے۔ مجھے غم اس بات کا ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آج کے بعد سے روزے کی جو پیاس ہوتی ہے، روزہ رکھ کر کے جو بھوک ہوتا ہے، روزے کی جو بھوک ہوتی ہے، اور رات کے وقت قیام کرنے کا جو مزہ ہوتا ہے، علماء کے مجلس میں بیٹھ کر کے جو مجھے سکون ملتا ہے، وہ سکون، وہ اطمینان آج سے میرے لیے ختم ہو جائے گا۔ آج سے مجھے وہ سکون، نماز کیا کہتے ہیں، قیام اللیل کی وہ موقع، قیام اللیل کا وہ موقع، رات کو نماز پڑھنے کا وہ موقع، علماء کے مجلس میں بیٹھنے کا وہ موقع، اور روزہ رکھ کر جو پیاس حاصل ہوتی ہے، وہ پیاس، اس چیز کا موقع آج مجھ سے ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے ایک صحابی کس چیز پر افسوس کر رہے ہیں کہ آج میں مر جاؤں گا تو مجھے روزہ رکھ کر کے جو بھوک ہوتی ہے، روزے کی جو بھوک ہوتی ہے، اس کا جو احساس ہوتا ہے، آج سے اس احساس کا مزہ میں نہیں لے پاؤں گا۔ رات کو قیام کرنے کا جو مزہ ہے، وہ مزہ آج کے بعد سے میں نہیں لے پاؤں گا۔ علماء کے مجلس میں بیٹھ کر مجھے جو سکون ملتا ہے، علماء کے مجلس میں بیٹھ کر کے جو میرے دل کو اطمینان ملتا ہے، مجھے جو راحت ملتی ہے، مجھے جو مزہ آتا ہے، وہ مزہ آج کے بعد سے میں نہیں لے پاؤں گا۔ کیونکہ آج کے بعد میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا۔ تو ایک صحابی کا معاملہ یہ ہے۔ اسی طریقے سے غزوہ ذات الرقاق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں، رات کا وقت ہے، ایک صحابی سے کسی مشرک عورت کا قتل ہو جاتا ہے۔ اس مشرک عورت کا جو شوہر ہوتا ہے، وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اس کے ساتھی سے میں اپنے بیوی کے قتل کا بدلہ نہیں لے لیتا، تب تک میں گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ جب تک میں بدلہ نہیں لوں گا، تب تک میں گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ رات کا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل جاتی ہے کہ وہ شخص کبھی بھی ہم لوگوں پر حملہ کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو رات کے وقت پہرے داری کرے گا؟ دو صحابی، ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ لوگ اطمینان سے رات گزاریے، ہم لوگ پہرے داری کریں گے، ہم دونوں آپ لوگوں کے لیے پہرے داری کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بتائی کہ فلاں گھاٹی پہ جا کر کے کھڑے ہو جاؤ، فلاں جگہ پر جا کر کے کھڑے ہو جاؤ اور وہاں پہ جا کر کے پہرے داری کرو۔ وہ دونوں صحابی اس جگہ پر جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک سو جاتے ہیں اور ایک کھڑے ہو کر کے پہرے داری کریں، نیند بھی پوری ہو جائے گی اور پہرے داری بھی ہوگی۔ جو مہاجر صحابی تھے وہ سو جاتے ہیں اور اپنی نیند پوری کرتے ہیں، اور انصاری صحابی کھڑے ہو کر کے پہرے داری کرنے لگتے ہیں۔ وہ انصاری صحابی کھڑے ہو کر کے پہرے داری کرتے کرتے ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے تو پہرے داری کر رہا ہوں، لاؤ اس وقت میں نماز بھی پڑھ لوں، اللہ کی عبادت بھی ہو جائے گی اور پہرے داری بھی ہوتے رہے گی۔ یہ سوچ کر کے وہ انصاری صحابی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے درمیان میں وہ دشمن دور سے ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور وہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج تو موقع مل گیا،
اسی رات کو مجھے موقع مل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اس کے ساتھیوں کو نقصان پہنچانے کا، مجھے میرے بدلہ لینے کا یہ بہت بہترین موقع ہے۔ اور وہ تیر ساندتا ہے اور تیر ساندتے ہوئے ایک تیر مار دیتا ہے، اور وہ تیر آ کر کے وہ انصاری صحابی کے جسم پر لگتا ہے، لیکن وہ صحابی نماز نہیں چھوڑتے، وہ نماز نہیں چھوڑتے، ابھی بھی وہ نماز میں ہیں۔ اس کے بعد وہ مشرک پھر سے دوسرا تیر مارتا ہے، اس صحابی کو جا کر کے دوسرا تیر لگتا ہے، پھر بھی وہ نماز نہیں چھوڑتے، اور اس کے جسم سے زار و قطار خون بہہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تیسرا تیر مارتا ہے، تیسرا تیر بھی آ کر کے اس انصاری صحابی کے جسم پر لگتا ہے، لیکن وہ نماز نہیں چھوڑتے۔ اتنے میں وہ جلدی سے اپنی نماز پوری کرتے ہیں، اور نماز پوری کرنے کے بعد وہ مہاجر صحابی جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگاتے ہیں۔ جگانے کے بعد وہ جاگ کر کے فوراً وہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ جب آپ کو پہلی تیر لگی اسی وقت اگر آپ مجھے جگا دیے ہوتے تو میں اس کا محاسبہ کرتا، میں اس کو پکڑتا، اس دشمن کو پکڑتا، اس کی گرفت کرتا۔ آپ نے مجھے پہلے جگایا کیوں نہیں؟ آپ کو تین تین تیر لگ گئی ہے۔ تب یہ انصاری صحابی جواب میں کہتے ہیں کہ میں نماز میں تھا، اور نماز میں ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا، میں ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا، اور اتنے درمیان میں اتنے میں مجھے آ کر کے تیر لگ گیا۔ میرے دل کو یہ ہرگز برداشت نہیں ہوا، میرا دل یہ بالکل بھی نہیں مانا کہ میں قرآن کریم کی میں تلاوت کر رہا تھا، اس سورت کی میں تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کے درمیان میں اپنی تلاوت توڑ دوں، یہ میرا دل گوارا نہیں کیا۔ میرا دل یہ اس بات سے خوش نہیں ہوا کہ میں نماز توڑ دوں، میں جو تلاوت کر رہا تھا میں وہ تلاوت توڑ دوں اور میں آپ کو جگاؤں، میرا دل یہ گوارا نہیں کیا۔ اسی لیے میں تلاوت کرتا رہا، اتنے میں مجھے تین تیر آ کر کے لگ گیا، پھر میں نے آپ کو جگایا۔ تو دیکھیے یہ ایک صحابی ہے، یہ ایک صحابی ہے، اس صحابی کی حالت یہ ہے کہ آپ دیکھیے اس صحابی کو کہ اسے ایک نماز میں ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، اسے تیر آ کر کے لگ جاتا ہے۔ تیر آ کر کے انسان کے جسم میں اگر لگ جائے تو یہ معمولی تکلیف نہیں ہے، لیکن اس تکلیف کو بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہے۔ کیونکہ وہ عبادت کے اندر کا جو مزہ ہے وہ مزہ اسے مل رہا ہوتا ہے، عبادت کے اندر کا جو سکون ہے، عبادت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ایک راحت اور سکون رکھا، اس سکون کو وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ مزہ مجھ سے ختم ہو جائے۔ وہ نماز توڑنے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنی جان گنوانے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مزہ اپنے آپ سے دور کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا کہ وہ عبادت کرتے تھے تو عبادت میں ان کو ایک الگ ہی مزہ آتا تھا، عبادت کرنے میں ان کو ایک الگ سی چاشنی ملتی تھی، عبادت کرنے میں ان کو ایک الگ سا سکون ملتا تھا، عبادت کرنے میں ان کو ایک الگ سی راحت ملتی تھی کہ جان گنوانے کے لیے تیار ہو جاتے، مگر عبادت ترک کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، عبادت ترک کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ اتنا زیادہ سکون انہیں نماز میں ملتا تھا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین اور بے قرار ہو جاتے تو فوراً بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ اے بلال اقامت کہو تاکہ میں نماز پڑھوں اور نماز کے ذریعے سے میں سکون حاصل کروں، نماز کے ذریعے سے میں سکون حاصل کروں، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے میں سکون حاصل کروں۔ تو عبادت تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، نمازیں ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں نماز کے اندر وہ سکون کیوں نہیں ملتا؟ نماز کے اندر ہمیں وہ راحت کیوں نہیں ملتی؟ نماز پڑھ کر کے وہ مزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا، وہ مزہ جو صحابہ کرام کو آتا تھا کہ اپنی جان گنوانے کو تیار ہو جاتے مگر عبادت ترک کرنے کو، عبادت چھوڑنے کو وہ تیار نہیں ہوتے تھے، وہ مزہ ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ وہ مزہ ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ ہم بھی تو عبادت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ سکون، وہ راحت، وہ اطمینان ہمیں حاصل نہیں ہوتا؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ لو علم الملوک و ابناء الملوک ما نحن فیہ من النعیم لجالدونا علیہ بالسیوف۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کو اور بادشاہوں کے بیٹوں کو اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت میں جی رہے ہیں، اگر بادشاہوں کو اور بادشاہوں کے بیٹوں کو اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ
کہ ہم لوگ کتنے سکون سے اور کتنے اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ کتنے مزے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر بادشاہوں کو اور بادشاہوں کے بیٹوں کو معلوم ہو جائے تو وہ لوگ تلواریں لے کر کے نکل پڑے ہم سے وہ نعمت چھیننے کے لیے، ہم سے وہ نعمت چھیننے کے لیے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کا مزہ۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں جو چاشنی ہوتی ہے، وہ چاشنی جو ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں جو سکون ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں جو مزہ ہے، اس مزے میں ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، ان بادشاہوں کو اور ان بادشاہوں کے بیٹوں کو اگر پتہ چل جائے تو یہ بادشاہ اور ان بادشاہ کے بیٹے سارے کے سارے تلوار لے کر کے نکل پڑے ہم سے وہ چاشنی، عبادت کا وہ مزہ چھیننے کے لیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی کہ عبادت میں اس طرح کا مزہ ہوتا ہے، عبادت کرنے میں اس طرح کی ایک چاشنی ہے، عبادت میں اس طرح کا ایک سکون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے نماز کے ذریعے سے۔ جب میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہوں تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں مجھے ایک مزہ ملتا ہے، مجھے ایک سکون حاصل ہوتا ہے اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کا وہ سکون، اللہ رب العالمین کی عبادت میں وہ مزہ۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رات بھر قیام کیا کرتے تھے، پوری رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ یہاں تک کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک ہی رکعت میں رات کو قیام کرتے، درمیان میں ایک ہی رکعت میں پورا کا پورا قرآن ختم کر دیتے تھے، ایک ہی رکعت میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ کیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب رات کو عبادت کرتے تھے تو کیا ان کو نیند نہیں آتی تھی؟ کیا ان کو نیند نہیں آتی تھی؟ آتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے جسم سے نیند کو دور کر دیا، ان کی آنکھوں کو نیند آتی ہی نہیں تھی، لیکن نیند میں وہ مزہ آتا ہی نہیں تھا جو مزہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں آتا تھا، جو سکون اللہ رب العالمین کی عبادت میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ملتا تھا، وہ مزہ نیند میں ہے ہی نہیں، وہ مزہ نیند میں ملتا ہی نہیں۔ اسی لیے وہ نیند کو ترک کر کے وہ سوتے ہی نہیں تھے، پوری رات بھر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نیند میں وہ مزہ ہے ہی نہیں جو مزہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہے، جو مزہ اللہ رب العالمین کی بندگی میں ہے، جو رات کو اللہ رب العالمین کے سامنے قیام کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے جو مزہ ملتا ہے، وہ مزہ نیند میں ہرگز نہیں ہے، نیند میں ہرگز وہ مزہ نہیں ہے۔ اسی لیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پوری رات بھر قیام کرتے، یہاں تک کہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے بچاؤ کا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پوری کی پوری رات قیام کرتے اور ایک ہی آیت میں پوری رات ختم کر دیتے، ایک ہی آیت کو بار بار دہراتے رہتے، بار بار دہراتے رہتے اور پوری رات بھر وہی آیت پڑھتے رہتے قیام اللیل میں، اور پوری رات بھر اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے۔ کیا تمیم داری رضی اللہ عنہ کو نیند نہیں آتی تھی؟ کیا ان کو رات میں سونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی؟ پڑتی تھی، ان کو بھی نیند آتی تھی، ان کی آنکھوں میں بھی نیند تھی، لیکن نیند میں وہ مزہ ہے ہی نہیں، نیند میں وہ مزہ انہیں ملتا ہی نہیں تھا جو مزہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے میں ملتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل کو، ہم اپنے آپ کو، ہم اپنے ایمان کو اس طرح بنائے کہ ہم جب عبادت کریں تو وہ سکون ہمیں بھی ملے۔ رات کو سوئے رہتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے، آدھے گھنٹے کا وقت نکال کر کے ہم مسجد میں پہنچ نہیں پاتے، آدھے گھنٹے کا وقت نکال کر مسجد میں پہنچ نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ سکون ملتا ہی نہیں، ہمیں تو سکون نیند میں ملتا ہے، ہمیں سکون نیند میں ملتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں راحت ملتی ہے، جب ہم سوتے ہیں تب ہمیں سکون ملتا ہے، جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں مزہ ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بندگی میں ہمیں تو مزہ آتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ ایمان ہے ہی نہیں، جس ایمان کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ صحابہ کرام اپنی زندگی جیا کرتے تھے، جس جذبے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزارتے تھے، جس امید سے اللہ رب العالمین پر، جس یقین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام زندگی گزارا کرتے تھے، ہمارے اندر نہ تو وہ جذبہ ہے اور نہ ہمارے اندر وہ ایمان ہے کہ ہمیں وہ چاشنی، وہ لذت وہ ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھا اس سے پہلے خبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی وہ واقعہ سن لیں، ہر ایک کو پتہ ہے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ نے جب کہا کہ ہم تمہیں پھانسی پر لٹکا دیں گے،
ہم تمہیں پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا، ان کو یقین ہو گیا کہ چند لمحوں کے بعد، کچھ ہی دیر کے بعد مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ آپ سوچیں، ایک انسان کو سامنے موت نظر آ رہی ہو کہ چند منٹ کے بعد میری موت آنے والی ہے، چند منٹ کے بعد مجھے جان سے مار دیا جائے گا، چند منٹ کے بعد، چند لمحوں کے بعد مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں ایک انسان کی حالت کیا رہی ہوگی، ایک انسان کے دل میں کیا بیت رہی ہوگی؟ ایسی صورت میں خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خبیب رضی اللہ عنہ مشرکین مکہ سے گزارش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، مجھے پھانسی پر لٹکا دو گے ٹھیک ہے، لیکن مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ دیکھیے، سامنے موت نظر آ رہی ہے، خبیب رضی اللہ عنہ سامنے موت نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود وہ مشرکین مکہ سے گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا مجھے وقت دے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ پھر خبیب رضی اللہ عنہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ وہی سوچ کر کے کہ آج میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر عبادت کے اندر جو مزہ ہے، عبادت کے اندر جو لذت ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی میں جو سکون ہے، وہ سکون آج کے بعد سے مجھے ملنے والا نہیں ہے۔ اس آج کے بعد سے مجھے وہ راحت، وہ اطمینان مجھے ملنے والا نہیں ہے۔ آج تو میں پھانسی پر لٹکنے والا ہوں، اس سے پہلے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اللہ رب العالمین کی بندگی کر لوں، اور اللہ رب العالمین کی بندگی کر کے وہ سکون حاصل کر لوں مرنے سے پہلے۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مشرکین مکہ سے وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم اور یہ ہمیشہ یاد رکھے جانے والی بات ہے۔ خبیب رضی اللہ عنہ مشرکین مکہ سے جواب میں کہتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، بہت ہلکی سی، بہت مختصر میں نے 2 رکعت پڑھی۔ کیوں پڑھی تم لوگوں کو پتہ ہے؟ کیوں؟ اسی لیے تاکہ تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ خبیب موت کے ڈر سے اپنی نماز کو لمبی کر دیا۔ میں اپنی نماز کو چھوٹی صرف اس لیے کیا، میں چاہتا تھا میں اپنی نماز کو لمبی کروں، خوب دیر تک اللہ رب العالمین کی بندگی کروں، لیکن میں نے اپنی نماز کو مختصر کیا اس لیے تاکہ تمہارے دل میں، تم لوگوں کے دل میں یہ خیال بالکل بھی نہ آئے کہ خبیب موت کے ڈر سے، پھانسی پہ چڑھنے کے ڈر سے وہ نماز اپنی لمبی کر رہا ہے۔ میں یہ سوچ کر کے میں اپنی نماز کو چھوٹی کیا، یہ سوچ کر کے میں نے اپنی نماز کو مختصر کیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی حالت تھی کہ انہیں عبادت میں ایک عجیب مزہ ملتا تھا، عبادت میں انہیں ایک الگ سکون ملتا تھا۔ آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج ہم 5 وقت کی نماز تک کو اپنے لیے بوجھ محسوس کرتے ہیں، اپنے لیے بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کریں تاکہ ہمیں بھی وہ مزہ اور وہ سکون اللہ کی عبادت میں حاصل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثلاثۃ من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں اگر ایک شخص کے اندر پائی جائے تو وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی جو لذت ہے، ایمان کا جو مزہ ہے، ایمان پر زندگی گزارنے کا جو مزہ ہے، وہ مزہ اسے ملنے لگے گا اگر انسان کے اندر 3 چیزیں پائی جانے لگیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول ایک انسان کے نزدیک، اللہ اور اس کے رسول ایک انسان کے نزدیک دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائے تو اسے ایمان کا مزہ ملنے لگے گا، وہ زندگی جیے گا ایمان، ایسے ایمان کے ساتھ جو اللہ رب العالمین کی بندگی میں وہ مزہ ملنے لگے گا اسے، جو مزہ صحابہ کرام کو ملا کرتا تھا۔ اگر 3 چیزیں پائی جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ، اپنے مال و دولت سے بھی زیادہ، اپنے کاروبار سے بھی زیادہ، اپنے راحت و سکون سے بھی زیادہ، اور اپنے گھر بار سے بھی زیادہ، ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب اگر اللہ اور اس کے رسول ہو جائے۔ کیا ہمارے اندر وہ چیز پائی جا رہی ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول ہمارے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے؟ کیا ہم گھر میں سوئے رہتے ہیں؟
جب اذان ہوتی ہے کیا ہم اپنا گھر چھوڑ کر کے، کیا ہم نیند کو ترک کر کے، کیا ہم اپنی راحت اور سکون کو، جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس راحت اور سکون کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے اتنا پیارا ہے ہی نہیں، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول محبوب ہے ہی نہیں۔ ورنہ اگر اللہ اور اس کے رسول ہمارے لیے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتے تو ہم اپنی نیند کو ترک کر کے مسجد میں حاضر ہوتے، کیونکہ نیند سے بھی زیادہ اگر محبوب اللہ اور اس کے رسول ہو جائے تو پھر اللہ کا وہ فرمان بھی یاد رہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یاد رہے گا، اور ہم ہر وقت مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوں گے۔ کیا جب ہم نائی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور نائی ہمارے داڑھیوں پہ استرا چلا رہا ہوتا ہے، جب نائی ہمارے داڑھی پہ کینچی چلا رہا ہوتا ہے، تو کیا ہمیں اللہ اور اس کا رسول یاد آتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول یاد آتا ہے؟ کیا ہم نائی اپنے مرضی سے، نائی کبھی بھی اپنے مرضی سے کسی کے داڑھی پر کینچی نہیں چلائے گا، نائی اپنے مرضی سے کبھی بھی کسی کے داڑھی پر استرا نہیں چلائے گا۔ ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم اسے اجازت دے رہے ہوتے ہیں کہ میری داڑھی کو بھی سیو کرو۔ ایسے وقت میں کیا ہمیں اللہ اور اس کا رسول یاد آتا ہے؟ کیا ہم نائی کو منع کرتے ہیں؟ اگر اللہ اور اس کا رسول یاد آتا بھی ہے تو کیا ہم اس چیز کو ترک کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو مانتے ہیں؟ کیا ہم نائی کو منع کرتے ہیں؟ ہرگز منع نہیں کرتے۔ کیونکہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں محبوب ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ اور اس کا رسول دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتا تو ہم نائی کو روکتے، ہم اپنی داڑھی بڑھاتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے کہے مطابق عمل کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے کہے مطابق اپنی زندگی گزارتے، لیکن ہماری زندگی میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ جب یہ نہیں ہوگا تو پھر ایمان کی وہ چاشنی، ایمان کا وہ مزہ، عبادت کا وہ مزہ ہمیں حاصل نہیں ہونے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تین چیزیں اگر پائی جائے تو ایمان کا مزہ اسے ملنے والا ہے۔ ہمارے اندر تو پہلی چیز ہی نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت ہمیں ہونی چاہیے تھی وہ محبت ہمیں ہے ہی نہیں، تو پھر ہمیں وہ لذت کہاں سے ملنے والی؟ صحابہ کرام تھے، اللہ رب العالمین کے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، انہیں وہ مزہ ملتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب حکم آ گیا کہ آج کے بعد سے شراب حرام ہے، بعض صحابی ایسے تھے جن کا کھان پان، جن کے گھر کا خرچہ پانی صرف شراب کے کاروبار سے چلتا تھا، جیسے ہی اللہ رب العالمین کا فرمان آ گیا کہ آج کے بعد سے شراب حرام ہے، اپنا کاروبار بند کر دیا۔ جتنے گھر میں شراب رکھا ہوا تھا کبھی ایک لفظ بھی نہیں نکالا کہ اللہ کے رسول جتنا گھر میں ہے اتنے کو بیچ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم دوسرا کاروبار چالو کر دیں گے، ایسا بھی نہیں کہا۔ گھر میں جتنا ہے سارے کو لے جا کر کے باہر پھینک دیا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا۔ کیا ہم جب اللہ کا فرمان سنتے ہیں، ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، کیا ہمارے اندر وہ تڑپ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر ہمیں وہ مزہ کہاں آنے والا ہے؟ ہم جو ایمان کی زندگی گزاریں پھر ہمیں وہ مزہ ہرگز نہیں آنے والا۔ کیونکہ ہمارے اندر وہ جذبہ ہے اور نہ تو وہ ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی بھی انسان سے انسان محبت کرتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے محبت کرے۔ کسی سے بھی ایک انسان محبت کرتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرے، کسی سے دشمنی کرتا ہے تو دشمنی بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے کرے۔ کیا ہم اللہ رب العالمین کے لیے اپنے کسی مومن بھائی سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے دشمنی کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کے کاروباری یا اپنے زندگی کے معاملات کی وجہ سے کسی سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے خاطر ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم اپنی زندگی کے معاملات کی وجہ سے کسی سے دوستی کرتے ہیں، کسی سے دشمنی کرتے ہیں۔ جب یہ ہمارے اندر آ جائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بنا لے، کسی سے محبت کریں تو بھی اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر، کسی سے دشمنی کریں تو بھی اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر، جب ہمارے دل کی کیفیت یہ ہو جائے تو واقعی میں ایمان کی زندگی گزارنے میں مزہ آنے لگے گا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کریں گے تو وہ مزہ آنے لگے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز کہتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ ایک انسان، ایک مومن بندہ کفر کرنے کو اسی طریقے سے ناپسند کرے جس طرح سے
آگ میں جھونک دیے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی آگ میں پھینک دے آپ کو کتنا ناگوار گزرے گا، اس چیز کو آپ کتنا ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو اٹھا کر کے آگ میں پھینک دے۔ جتنا ناپسند آپ اس چیز کو کرتے ہیں کہ کوئی اٹھا کر کے آپ کو آگ میں ڈال دے، اتنا ہی ناپسند آپ کفر کرنے کو کریں۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ کیا ہے؟ کیا نماز پڑھنا کفر نہیں ہے؟ کفر اصغر اور کفر اکبر کی بات چھوڑیے، کفر ہے کہ نہیں؟ کفر ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں جس نے من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کیا کیا؟ اس نے کفر کیا۔ علماء نے بحث کی ہے کفر اکبر ہے یا کفر اصغر ہے، لیکن کفر ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب کفر کرنے کو آپ اتنا زیادہ ناپسند کر لیں، جتنا زیادہ ناپسند آپ اپنے آپ کو آگ میں پھینک دیے جانے کو ناپسند کرتے ہیں، جب اتنا زیادہ آپ کفر کرنے کو ناپسند کر لیں گے تو واقعی میں آپ کو عبادت میں مزہ آنے لگے گا۔ آپ ایمان کی زندگی جو گزار رہے ہیں، آپ مومنانہ زندگی جو گزار رہے ہیں، وہ مومنانہ زندگی گزارنے میں آپ کو ایک چاشنی ملے گی، آپ کو ایک راحت اور سکون ملے گا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی جب کریں گے تو آپ کو وہ سکون اور وہ راحت، وہ اطمینان ملے گا جو صحابہ کرام کو ملا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ہم اپنے اندر اخلاص بھی پیدا کریں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، جو بھی عبادت کریں، جو بھی کام کریں، صرف اللہ رب العالمین ہی کو خوش کرنے کے لیے کریں، صرف اللہ رب العالمین ہی کی رضا کے لیے کریں، صرف اللہ رب العالمین ہی کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اسی طریقے سے ایک چیز میں گنا دوں سرسری طور پر کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک تو ہو گیا اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی وہ تین چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز ہے ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، ہر ایک کام، ہر ایک عمل کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ کسی نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کئی دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے، آپ ایک وقت کے لیے آ گئے، یہ نہ ہو، آپ نماز شروع کر دیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو فون کیا جائے تبھی آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، آپ خود سے بستر سے اٹھ کر کے آئیے نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ کو فون کیا جائے، آپ کو جگایا جائے تبھی آپ آئیں گے نماز پڑھنے، ایسا نہ ہو، بلکہ آپ اپنے اندر خود احساس پیدا کریں اور اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ یہ اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے لگیں گے تو واقعی میں آپ کو وہ چاشنی ملنے لگے گی، واقعی میں عبادت کا وہ مزہ آپ کو ملنے لگے گا۔ اسی طریقے سے سنت کے مطابق عبادت کریں، جو بھی عمل آپ کریں ہر ایک عمل کو کوشش کریں کہ ہم سنت کے مطابق کریں، سنت کے مخالفت کرتے ہوئے کوئی بھی عمل نہ کریں۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ نہ جانے کتنے سنت کے مخالف عمل کیے جا رہے ہیں اس مہینے میں۔ اس محرم کے مہینے میں کوئی تعزیہ نکالتا، کوئی اپنے اوپر چھڑی مارتا، کوئی اپنے آپ کو ڈنڈے سے پیٹتا، کوئی اپنے آپ کو تلوار سے مارتا، کینچی سے اپنے آپ کو کاٹنے کی کوشش کرتا۔ اسی مہینے میں کوئی کھانا چھوڑ دیتا ہے، اس مہینے میں کوئی کھاتا بھی ہے تو وہ مخصوص کھانا، اچھا کھانا نہیں کھاتا، خاص کر لیتا کہ اس مہینے میں صرف یہی کھانا چاہیے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس مہینے میں یہی کھانا کھاؤ، اچھے کھانے نہ کھاؤ؟ ایسا کہا؟ یہ ساری چیزیں جو سنت سے ثابت نہ ہو وہ چیز ہرگز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں۔ اللہ رب العالمین سورہ فرقان میں بیان فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ رسول اللہ جو نبی ہیں، امت کے جو نبی ہیں، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اللہ رب العالمین سے شکایت کرے گا۔ نبی اللہ رب العالمین سے شکایت کرے گا، کیا شکایت کرے گا؟ ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ رب العالمین یہ میری قوم ہے، اس قوم نے، میری اس امت نے، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو پچھے پش ڈال دیا۔ ان کو قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا قرآن سے کوئی وابستہ نہیں تھا۔ نبی، امت کے نبی اللہ رب العالمین کے سامنے شکایت کرے گا۔ آپ سوچیں اس شکایت کی فہرست میں اگر میں آ جاؤں، اس شکایت کی فہرست میں اگر ہم آ جائیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے ہمارے حق میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی فہرست میں اگر ہمارا نام آ جائے تو بتائیے کیا ہم اپنے ساتھ خیر کی امید کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اللہ رب العالمین سے ہمارے بارے میں شکایت کر دیں؟
کہ یہ وہ قوم ہے جو قرآن کو پس پشت ڈال دیا، یہ وہ قوم ہے جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ہمارے حق میں ہو جائے کیا ہم بچ پائیں گے؟ اللہ رب العالمین ہمیں بچائے گا؟ اللہ رب العالمین ہمیں چھوڑ دے گا؟ یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے اذکار کی پابندی کریں، چاہے وہ نماز کے بعد کے اذکار ہو، چاہے وہ صبح و شام کے اذکار ہو، یا دن میں کسی بھی وقت کے اذکار ہو، اذکار کی پابندی کریں۔ اذکار میں اللہ رب العالمین نے وہ برکت رکھی ہے کہ اگر آپ اذکار کریں گے آپ کی زندگی بھی سکون والی زندگی ہو جائے گی، اور آپ کو ہر چیز میں سکون ملنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ آپ جب عبادت کریں گے تو عبادت میں بھی آپ کو مزہ آنا شروع ہوگا۔ ایک مہینہ آپ صرف پابندی کر کے دیکھیں، آپ اس کا فرق آپ اپنی زندگی میں سمجھ پائیں گے۔ آپ ایک مہینہ صرف اس کی پریکٹس کر کے دیکھیے، آپ اپنی زندگی میں اس کا اثر محسوس کریں گے۔ اسی طریقے سے دنیا سے کم لگاؤ رکھیں، دنیا سے ہم سب سے زیادہ دنیا سے لگاؤ رکھیں۔ دنیا سے انسان جتنا کم لگاؤ رکھے گا انسان آخرت کو اتنا زیادہ یاد رکھے گا، اللہ رب العالمین کی بندگی اتنا زیادہ کر پائے گا۔ جتنا کم دنیا سے وہ لگاؤ رکھے گا، جتنا کم وہ دنیا سے اپنا لگاؤ رکھے گا، اللہ رب العالمین کی بندگی میں وہ مزہ اسے آنے لگے گا۔ کیونکہ اسے دنیا سے کوئی امید نہیں رہے گی۔ جب دنیا سے کوئی امید نہیں رہے گی تو ساری امید کس سے رہے گی؟ اللہ رب العالمین سے رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے ساری امیدیں ہماری جڑ جائے گی۔ تو دنیا سے لگاؤ کم رکھیں۔ اللہ رب العالمین کتنی خطرناک بات کہہ رہے ہیں، دیکھیے اللہ رب العالمین سورہ تکاثر میں ہم سبھی کو یاد آیا، لیکن کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آخر فرمایا کیا ہے۔ کبھی ہم نے اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ آیت یاد ہوگی، الہاکم التکاثر، کس کو یاد نہیں ہے؟ الہاکم التکاثر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ زیادہ مال طلب کرنے کی یہ حرص نے، زیادہ مال طلب کرنے کی اس لالچ نے تمہیں دنیا آخرت سے غافل کر دیا۔ زیادہ مال کی لالچ نے انسان کو اللہ رب العالمین سے دور کر دیا۔ الہاکم التکاثر۔ تو ہمیں دنیا سے کم لگاؤ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا سے جتنی کم امیدیں رکھیں گے ہماری امیدیں اللہ رب العالمین سے اتنی زیادہ جڑے گی۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے اس چیز کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے، یا اللہ رب العالمین تو ہمیں عبادت کی چاشنی عطا کر، یا اللہ رب العالمین ہمیں تو ایمان کا وہ مزہ ہمارے اندر ڈال دے، یا اللہ رب العالمین تو عبادت کرنے میں جو سکون ہے وہ سکون تو ہمارے دل میں ڈال دے اور ہم زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دعا بھی سکھائی ہے، ہم دعا پڑھتے بھی ہیں، ہم میں سے اکثر یہ دعا پڑھتے ہیں، لیکن کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی آخر اس دعا کا ترجمہ کیا ہے، آخر اس دعا کا معنی کیا ہے۔ جب ہم اس کا معنی سمجھیں گے نہیں، جب ہم اس کو سمجھیں گے نہیں کہ آخر اس دعا میں ہم اللہ رب العالمین سے مانگ کیا رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم فریاد کیا کر رہے ہیں، تب تک ہمارے دل میں وہ کیفیت آئے گی ہی نہیں۔ ہم دعائیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن کبھی معنی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھایا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ کس کو یاد نہیں ہے؟ ہر ایک کو یاد ہے، لیکن کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آخر اس دعا میں ہم اللہ رب العالمین سے مانگ کیا رہے ہیں؟ یہی کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اللہم اعنی، یا اللہ رب العالمین تو ہماری مدد کر علی ذکرک، تیرے ذکر کرنے میں، تاکہ ہم تیرے ذکر کر سکیں، تیرے ذکر کثرت سے تیری ذکر کر سکے، اس بات کی ہمیں توفیق دے، اس کے لیے ہماری تو مدد فرما، وہ شکری کا، اور ہم تیری شکر گزاری کر سکیں، تو اس پر بھی ہماری مدد فرما، وہ حسن عبادتی، اور ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے کریں، احسن طریقے سے کریں، خوب بہترین طریقے سے کریں، تو ہمیں اس چیز پر بھی ہماری مدد فرما۔ یہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اس دعا میں آخر اللہ رب العالمین سے مانگ کیا رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم طلب کیا کر رہے ہیں۔ خیر، یہ چند باتیں تھیں جو آج کے جمعہ میں بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے اندر اخلاص پیدا کر، یا اللہ رب العالمین ہم جو بھی عبادت کریں خالص تیری رضا کے لیے کریں، اور وہ ہر ایک ریا سے اور ہر ایک دکھاوے سے وہ عبادت خالی ہو۔ یا اللہ رب العالمین ہم جو بھی عبادت کریں ہمیں تو توفیق دے کہ سنت کے مطابق عمل کریں، سنت کے مخالف کوئی بھی عمل نہ کریں۔ یا اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے ہم اللہ
تجھے اور تیرے رسول کو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بنا لے۔ یا اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنی بندگی زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے۔ میں مزید دعا کروں کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں یا جس کے گھر میں بیماری ہے، اللہ رب العالمین تو ہمیں بیماریوں سے نجات دے۔ یا اللہ رب العالمین تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ یا اللہ رب العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہے تو ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی سامان مہیا کر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔